الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں، دوستوں اور انتہائی قابل قدر پردہ نشین خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جب کبھی ہم اپنے آپ کو دینی مجلس میں پاویں، کہیں بھی دینی مجلس میں ہمیں جگہ مل جاوے، تو سچ اور انتہائی سچ یہ ہے کہ دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس دینی مجلس میں بٹھایا، جو مجلس، جو زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دینے والے. یہ زمین قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی دے گی. ہم سب کا ایمان ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن میں ہے، سورہ زلزال میں یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. زمین قیامت کے دن ساری باتیں جو ریکارڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے سب اوپن کر دے گی. پڑھیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. کوئی پوچھے زمین تجھ کو کیسے آج تک یاد ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. اللہ کے دفتر میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں. زمین تو مخلوق ہے نا، ہم بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق تو بھول سکتی.
اللہ کی صفت ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب کبھی بھولتا نہیں ہے، اس لیے میرا رب میری گناہوں کو، گناہوں کی جگہوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ زمین کو یاد دلائیں گے کہ تجھ پر فلاں دن فلاں بندے نے، فلاں بندی نے بیٹھ کر یہ گناہ کیا تھا، کسی نے شراب پی تھی، کسی نے دوسروں کے خلاف بیٹھ کے پلان بنایا تھا، کسی زمین اور دکان پر بیٹھ کر کے حرام کمائی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن غلط نہیں بولے گی جی۔ اب جو مجھے کہنی ہے بات آگے، زمین اللہ کے بتانے سے بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تو کیا اللہ ہمارا دشمن ہے صرف گناہ بلوائے گا؟ جی وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح وہ رب کریم ہمارے گناہوں کو یاد دلوا دے گا اور زمین بولے گی، اللہ ہمارے سجدوں کو، سجدوں کی تسبیحات کو، تلاوتوں کو، دعاؤں کو، اللہ اللہ کے بول کو بھی اللہ یاد دلائے گا اور زمین گواہی دے گی۔ اس لیے آج کی یہ مجلس انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی کا کام کرے گی کہ یہ بھی ایمان والے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، لوگ کہتے ہیں نا گاڑی میں بالکل ٹکٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے، پیک ہے گاڑی، لیکن ٹی سی کہتا ہے یا ٹی ٹی کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، تم چالو ٹکٹ لے کے بیٹھ جانا، میں گزروں گا نا، مجھ سے مل لینا، میں تیرا کوئی انتظام کر دوں گا، سلیپر میں یا اے سی میں یا اسپیشل وی آئی پی کوٹے سے، صحیح ہے؟ اور کر دیتا ہے، اگر ٹی سی سے پہچان باقی ہے تو کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوٹا نکال لیتا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک تو اس سے تعلق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چالو ٹکٹ ہے، ایک ٹکٹ ہے، پھر آپ کو چالو سے نکال کر آپ کو اے سی میں بٹھا دیتا، کبھی کبھی تو اپنی جگہ دے دیتا، یہ میرے آرام کی جگہ ہے تو لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے نام سے شریعت ہم کو دی ہے، شریعت نے سکھایا ہے کہ اگر تم ایمان کا ٹکٹ لے کر آخرت میں پہنچ گئے، اگرچہ کہ وہ چالو ہی ہو، ہائی فائی ٹکٹ تو صحابہ کا تھا، تھوڑا صرف سر ہلا دیجئے گا بات سمجھ میں آئے تو۔ حافظ شفیق صاحب آپ کی برکت سے حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعوت کو قبول فرماوے۔ میں بہت خوش ہوں، آپ نے بتایا کہ کئی سو عورتیں جمع ہو جاتی ہیں نا جی، اور مستورات کو پیغام پہنچانے کا چانس کم ملتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ کام کی باتیں ان تک پہنچ جائے۔ ابھی تو ایمان سے چلاؤ، اس لیے کہ پہلی اینٹ ایمان کی۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ چالو ٹکٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ نبی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کو بھی مجال نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ جہنم سے بچا سکے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب اگر ایمان ہے کسی بھی درجے میں تو انشاءاللہ اے سی تک ہماری پہنچائی ہو سکتی، ہماری رسائی اور پہنچ ہو سکتی ہے، یعنی کہ صحابہ جہاں بیٹھے ہوں گے
اگر میرے مصطفیٰ کی نظر خاص ہوئی تو ہم اور آپ بھی صحابہ کی جگہوں پہ سیٹ پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملنے والا۔ کس سے؟ اللہ کے فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت سے۔ ابو طالب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا، یا عم قل کہہ دو وہ کلمہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تاکہ اللہ سے میں لڑ سکوں، میں اللہ سے لڑ سکوں۔ یہ اردو میں سمجھنے کے لیے کہا، عربی میں احاجو کا لفظ آتا ہے، میں اللہ سے بحث کر کے تمہاری منزل دلوا دوں گا، سمجھا؟ حالانکہ مرنے کا ٹائم ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ مسئلہ ابو طالب کا تو حل نہیں ہوا، امت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ابو طالب کو تو نہیں توفیق ہوئی، لیکن امت نے یہاں سے ایک سبق لے لیا کہ اگر دامن میں نمازیں کم ہیں، اچھے اخلاق کم ہیں، صدقہ خیرات کم ہیں، ذکر و اذکار کم ہیں، مگر وہ جو ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دل نہیں بولتا لیکن میرے کہنے سے دل میں تھوڑا سا بٹھا لو نا اور کہہ دو، قل کہہ دو وہ کلمہ، کام بنوا دوں گا۔ الحمدللہ ہم کو تو ایسے ماں باپ نے پالا ہے کہ جنہوں نے پہلے دن ہی اس دنیا میں آنکھ کھلتے ہی اور قدم رکھتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی اذان دلوائی تھی نا، دلوائی تھی کہ نہیں دلوائی؟ پہلے دن سے ہمارے کان میں ہمارے ابو نے، ہماری امی نے، بلکہ ہم پیٹ میں تھے تو امی قرآن پڑھا کرتی تھی اور ہم اندر میں سنتے تھے، ہم اندر میں سنتے تھے۔ بچوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں مولانا حاجی صاحب، آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھ کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ جب اسکرین پر لائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، اور ماں ادھر جو بولتی ہے وہ ان کا کان اندر میں سنتا، اور ماں جو کرتی ہے اندر میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ماں اگر اللہ کے سامنے روتی ہے تو بچے کے دل میں بھی رونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ماں اگر کہتی اللہ اللہ ربنا اللہم لک الحمد، تو پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اللہ اس میں بھی اس بول کے اثرات اور اس کی تاثیرات پہنچاتے ہیں۔ یقین بڑھانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی دروازے پر ایک مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ان کی امی جان نے خادمہ سے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تازہ روٹی تازہ کھانا، البتہ ایک روٹی ہے وہ لے لو، اس میں آدھی تو رکھ دو گھر کے کھانے کے لیے اور آدھی دے دو، اس کا بھی کام چل جائے، جو اللہ کے نام پہ جو سائل مانگ رہا۔ وہ لے کر کے گئی، جا رہی تھی آدھی، لیکن جیسے ہی اس نے 2 ٹکڑے کیا اور لے کے جانے لگی تو یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے امی جان اللہ کے نام پر دینا ہے پھر بھی آدھی روٹی، اللہ کے نام پر دینا ہے پھر بھی آدھی روٹی۔ لوگوں نے دیکھا تو کون بول رہا ہے، کوئی تو ہے نہیں، معلوم ہوا پیٹ سے آواز آ رہی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی بہت سے پیٹوں سے گڑ گڑ کی آواز آتی، کھڑ کھڑ کی آواز آتی، نہیں کہتے ہیں پیٹ گڑ گڑا رہا ہے، ارے وہ بھی کچھ بول رہا ہے،
لیکن شاہ ولی اللہ کی اماں کا پیٹ وہ بول رہا تھا جو اللہ سے تعلق کا بول تھا۔ ان خواتین کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پیٹ میں کوئی امید رکھی ہے، کوئی بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو سنبھالو۔ آپ کے زیور سے زیادہ قیمتی ہے وہ۔ زیور کو تو سب کو سنبھالنا آتا ہے اور بار بار پوچھنا آتا ہے کہ نہیں، چمکانا آتا ہے۔ بچے کو شروع ہی سے چمکاؤ نا، شروع ہی سے چمکاؤ۔ تم ایمان کے بول بولو گی، پیٹ کا بچہ بھی آئے گا تو گھر میں بیٹھ کر نہیں، کسی بڑے اسٹیج پر کھڑے ہو کر لاکھوں کے سامنے ایمان کا بول بولنے والا بنے گا، اس سے مسجدیں آباد ہوں گی۔ آپ جتنے اچھے لوگوں کا نام سنتے ہیں اور ہماری مستورات جتنے اچھے مقررین اور اسلاف کی باتیں سنتی ہیں، پسند کرتی ہیں، تو صرف اتنا نہیں، اس میں آگے بھی دیکھو، کیا آخر یہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، ان کے بھی تو کوئی ماں باپ تھے، تو ان کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ اتنے اچھے انسان بن کر یہ نکلے؟ ہمارے پیٹ میں اتنا اونچا بچہ، اس قدر قسمت والا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا، کیوں نہیں بنا؟ ہمارے پیٹ میں جو بچہ بنا اس کی زبان پہ گالیاں، جھگڑے، غیبتیں۔ جو بچہ بنا اس کے دل میں دنیا کا سارا فن، سارا علم تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ مشکل سے قل هو اللہ اور انا آتینا اور تیسری چھوٹی سورہ والعصر، یہ تینوں پہ کام چلا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جی اگر کہیں پیسے بٹ رہے ہوں، سب کو دے دیا جاوے اور آپ کا بچہ وہاں نہ پائے، سمجھا، تو بچے کو بھی رونا آ جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، سب کو ملا مجھے نہیں ملا۔ روتا ہوا آئے گا آپ کے پاس، آپ خوش کرنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کریں گے، کیا وجہ ہے کہ میرے بچے کو نہیں ملا؟ پوری بستی اور گلی میں کچھ تقسیم ہو اور آپ کو نہ ملے، آپ کے گھر میں نہ پہنچایا جائے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا سوال تھوڑا سا نہیں، بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ جب بانٹ رہا تھا، اولاد بانٹ رہا تھا اور قیمتی اولاد بانٹ رہا تھا، وہ جس کے ذریعے خاندانوں کی عزتیں روشن ہوں، وہ جس کے ذریعے سے مسجدوں کے مناروں کی شان بلند ہو، وہ جن کے ذریعے سے محرابیں آباد ہوں، جب اللہ ایسی اولاد بانٹ رہا تھا تو آپ کے گھر میں ایسی اولاد کیوں نہیں آئی؟ آپ کے گھر میں ایسی اولاد کیوں نہیں آئی؟ میں بھی کہوں میرے حصے میں ایسی اولاد کیوں نہیں آئی؟ جس کو ہم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اور چھوڑیے سارے نام جی، ابھی قدر کر لیجئے، اللہ حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ وعمت فیوزہم العالیہ کو بہت دیر تک اللہ سلامت بعافیت رکھے۔ وہ واقعی نمونہ اسلاف ہیں، علمی دنیا میں بھی نمونہ اسلاف ہیں، اور تقوی کے تو پہاڑ ہیں جی۔ وہ اللہ نے بہت بڑا انسان ہمارے بیچ ہمیں دیکھنے کے لیے ابھی رکھ چھوڑا کہ اگر تقرینوں سے نہیں بات سمجھ میں آتی تو چہرہ دیکھ کے کچھ سیکھ لو جی، چہرہ دیکھ کے سیکھ لو۔ اے انسان تو دیکھنے کا عادی ہے نا، کہتا ہے اس کا مکان اچھا تو آپ کو مکان کا شوق ہو گیا، اس کی گاڑی اچھی تو گاڑی کا شوق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے چھوڑو مولانا، اس کے سر پہ ٹوپی اچھی تو آپ کہتے ہیں لائے کہاں سے، چشمہ کس دکان سے لائے؟ اب مستورات کی محفل ہے تو ان سے بھی کہو نا، ہر شادی میں کچھ نیا پلان بنا کر اور سیکھ کر آتی، جوڑا ایسا، ناک کی نتھنی ایسی، سب کو معلوم ہے، ہر گھر کی بیماری ہے
کچن ایسا جیسا میری فلاں سہیلی کا ہے. نہیں سمجھے؟ کیا سہیلی نے کہا تھا، تقریر کی تھی کہ ایسا کچن بنانا؟ نہیں، آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور سیکھ لیا. آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور سیکھ لیا. بارش کا مہینہ ہوتا ہے، ہمارے آگے ایک آدمی چلتا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں میں سلیپر ہے، سلیپر چپل. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے تیزی سے اور زمین کے سارے کیچڑ اڑ کر اس کے کپڑے کو پیچھے لگ رہے. تو ہم بھی، جبکہ ہمارے پاؤں میں بوٹ ہے، جوتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کیچڑ نہیں اٹھ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی مڑ کر دیکھتے ہیں کہیں میرے دامن کو کیچڑ تو نہیں لگ رہے. بتاؤ، دیکھ کے سیکھنا انسان تیری طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دیکھ کے سیکھنا تیری طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب دنیا کی چیزوں میں دیکھ کر سیکھ لیا ہم نے، تو ذرا دینداروں کے منور چہروں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بھی نورانی بنانا سیکھو. یہی تو امت کی بول ہے. مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے سے اچھے نمازیوں کو دیکھو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہم 1.5 منٹ والے کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات مولانا؟ یعنی کیا مطلب؟ اچھا سیکھتے ہیں کہ برا سیکھتے ہیں؟ بولو. کسی کو سکھاؤ اگر نا، ارے بھائی جماعت میں تم بہت دیر میں آتے ہو، روزانہ 2 رکعت چھوٹ جاتی، تو دیر تک سمجھاؤ تو کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی میں آ تو جاتا ہوں، وہ تو میرے بازو میں جس کی دکان ہے وہ تو کبھی جماعت سے پڑھتا ہی نہیں. اس کو سمجھاؤ تو کیا کہتا ہے؟ میں تو آ جاتا ہوں نا، قضا ہی صحیح، یہ تو جمعہ کے علاوہ کبھی دکھتا ہی نہیں. کیا بات ہے! ہم نے گاڑی ہمیشہ اپنے سے اچھی دیکھی، کپڑے ہمیشہ اپنے سے اچھے دیکھے، بنگلہ ہمیشہ اپنے سے اچھا دیکھا، اور کہیں سالن کھا لیا جی تو عورتیں مسالہ پوچھ کے ہی گھر آتی ہیں. آیا کہاں سے؟ اگر لندن میں پتہ چل گیا کہ اچار انڈیا میں نواپور سے آیا تھا تو فوراً فون ہو جاتا ہے، کوئی آنے والا ہو تو بھیج دو، اچار بھیج دو. ہاں، یہ سب واقعات ہیں. ہر جگہ کے مسالے کھانے کے بعد ابھی بھی یہ فکر ہوتی ہے، دلی کا کھایا، بمبے کا کھایا، افریقہ کا اب تک نہیں کھایا. یہ مرض ہے حضرت، اور مشائخ اس کو نکالتے. اسی لیے میں نے مفتی احمد خان پوری رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم کا نام لیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی گزار دی دین سکھانے کے پیچھے، اور اپنے کو دین پر مکمل گامزن رکھا. صرف بیعت ہونا کافی نہیں ہے. بیعت کیوں ہوئے تھے؟ مقصد اپنے اندر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاوے. خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مجلسیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں، سیکھنے کے جذبے سے آؤ. اور بات یہاں تک آئی تھی کہ بیٹھو جب دینی مجلس میں تو پہلے ایک لمحے کے لیے خوش ہو جاؤ. جیسے آپ نے بھیڑ بہت دیکھی، لیکن اچانک ٹرین میں ایک سیٹ مل گئی، بس میں کھڑے تھے لیکن ایک سیٹ مل گئی. کتنی خوشی ہوگی حضرت؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی. کتنی مرتبہ کہیں گے جزاک اللہ، آپ نے کام بنا دیا. میں کہتا ہوں جب کسی دینی مجلس میں اللہ آپ کو آنے کی توفیق دے دے تو سمجھو جنت کی ایک سیٹ مل گئی. کیوں؟ وہ پہلے تقریر کر چکا ہوں کہ بھائی کیا یومئذ تحدث اخبارہا، زمینیں گواہی دیں گی تو صرف برائی کی گواہی نہیں دے گی، نیکیوں کی بھی گواہی دے گی. جب جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہو رہا ہوگا یا کوڑوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اللہ سے یہ زمین کہے گی اللہ اس کو کوڑے مارو گے، اس کو تو جنت کے جوڑے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن یہ بیٹھا تھا، ظہر کے بعد کا وقت تھا اور جنوری کی 3 تاریخ تھی، بلکہ کہو فروری کی 3 تاریخ تھی، اور آج ہی بڑی رات تھی. اے اللہ، یہ دن میں
دینی باتیں سن کر جذبہ پیدا کر رہا تھا، اور یہ بندی جذبات جگا رہی تھی تاکہ رات کی برکتیں وصول کرنے میں مدد ملے۔ یا اللہ، صرف ایمان اور ایمانیات کی بات ہو رہی تھی، تیری اور تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں گواہی دے رہی ہوں، وہ زمین بولے گی اس کو تو جنت کے جوڑے چاہیے، نہ کہ جہنم کے کوڑے۔ یقین جب ہوگا تو اللہ کی قسم دینی مجلسوں میں بیٹھ کر اٹھ کے جانے کا خیال پیدا نہیں ہوگا۔ اب جو وقت بچا ہے، یہ تو سمجھو میں فاؤنڈیشن مضبوط کر رہا تھا۔ اگر یہ ایمان بچا کر کے نہیں لے گئے تو ابو طالب سے جو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کچھ نہیں کر سکتا، خاندان تمہارا میرا ایک ہے لیکن میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ہے نا۔ حالانکہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آرام پہنچایا تھا، اور ابو طالب سے زیادہ نبی کے کمالات کو کوئی نہیں جانتا تھا، سمجھا جی۔ کافروں میں یا اور اکثر لوگوں میں، صدیق اکبر وغیرہ کو چھوڑو، ابو طالب نے خوب قریب سے دیکھا تھا مگر نہیں توفیق ملی۔ اللہ کہتے ہیں تم ذرا سا آنا چاہو گے تو میں پکڑ کے لا دوں گا، اور ادھر ادھر منہ پھیرو گے تو میں ادھر ہی جھاڑو لگا کے سائڈ کر دوں گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم ادھر ادھر کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تو مجھے محروم کرنا بھی آتا۔ اس لیے جب اتنی اچھی مجلسیں ملیں، میں نے کہا تو مستورات کو ایک پیغام تو یہ دیا کہ ہم سب کو پہلے شکر کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے آج اس دینی مجلس میں بٹھایا۔ دوسری بات درمیان میں آئی ضمناً کہ جب اللہ ہمیں بھی اولاد دے رہا ہے، پیٹ میں ہو چاہے گود میں ہو، تو اولاد کا حق ہے کہ انہیں بہتر سے بہتر بنائیں، سنبھال کے رکھیں، زیوروں سے زیادہ اس کی کوشش کریں کہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بڑھاپے میں ہماری راحت کے لیے سامان بنے، اور آخرت میں ہماری عزت اور وقار کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ ہم حافظ قرآن اگر نہیں ہیں، ہم محدث نہیں ہیں، فقیہ نہیں ہیں، لیکن میرا بیٹا تھوڑی سی میری قربانی اور محنت اور دعا سے محدث بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، فقیہ بن گیا، تو حشر میں اعلان ہوگا کہاں ہے فلاں محدث کی ماں؟ فاطمہ اٹھے گی، زینب اٹھے گی، یعنی جس خاتون کا جو بھی نام ہوگا اس محدث کی ماں اٹھے گی۔ اور ماں ہی نہیں جی حضرت، اللہ کا فضل محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ بہت دیر میں بول رہے، محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ خاص ہے کہ عام ہے؟ عام ہے جی، اس کے الطاف تو ہیں عام۔ شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، مجھ سے کیا ضد تھی اگر میں کسی قابل ہوتا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ آج بھی اچھی اولادیں بانٹ رہا ہے، لیکن کس گھر میں اچھی اولاد جا رہی ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا۔ تو جب اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اور اچھے آج بھی بٹ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ہم اگر گلاس اچھا رکھیں گے تو دودھ ڈالا جائے گا، اور گلاس اگر خراب رکھیں گے تو کچرا اس میں اٹھایا جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہر خاتون خود فیصلہ کر لے کہ ہمارے بارے میں جو کہہ رہا ہوں، اولاد کو ایسا بناؤ، ایسا خوبصورت چہرہ ان کا بناؤ کہ حشر میں آپ کو کہا جائے کہاں ہیں فلاں محدث، فلاں فقیہ کی ماں، فلاں مولانا کی ماں، فلاں عبادت گزار کی ماں، فلاں پیر اور ولی کی ماں۔ اور میں اس پر رکا تھا کہ صرف ماں ہی کو نہیں، بہنوں کو بھی پکارا جائے گا۔ ہاں جی، کیوں شادی جب ہوتی ہے تو کسی ایک کو نہیں بلاتے ولیمہ میں؟ جتنے دور دور کے بھی رشتے ہیں آپ اپنا دل دکھاتے، کہتے اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس کو کیسے چھوڑ دوں، وہ پوتا ہے تو وہ پڑ پوتا بھی ہے، وہ میری سہیلی ہے تو وہ سہیلی کی سہیلی ہے، وہ میرا دوست ہے تو اس کو بلاؤں تو اس کے ساتھ وہ بھی رہتا ہے جو دوست کا دوست ہے۔
انسان تو بخیل ہو کر کے 10 پیسہ دبا دبا کر کے جینے کا مزاج رکھتا ہے، پھر بھی جب ولیمہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو کیسے چھوڑوں۔ اللہ جو کریموں کا کریم ہے جی، سخیوں کا سخی ہے، جس نے سخیوں کو سخاوت سکھائی ہے، کریموں کو کرم کرنے کا گر اور ہنر دیا ہے، وہ اللہ جب اپنی رحمت عامہ بانٹے گا، مغفرت تامہ تقسیم کرے گا، تو وہ کیا صرف ایک رشتے کو دے گا؟ رشتے سے جتنے رشتے جڑے ہوئے ہوں گے سب کی عزتوں کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے جیسے ماں کے بارے میں کہے گا یہ فلاں محدث کی ماں ہے، فلاں ولی کی ماں ہے، تو ایسی وہ کہے گا ایک خاتون کے بارے میں یہ فلاں محدث کی بہن ہے۔ اس نے زندگی میں، اس بہن نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے اس محدث بھائی کو دوا کھلائی تھی۔ یہ جب مدرسے جاتا تھا تو ایک مرتبہ اس نے ٹفن بنا کے دیا تھا، تو بہن بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے ایک بات میں اور یہاں کہہ دوں، شاید کسی خاتون کو جم جاوے، پسند آ جائے، جب یہ ہے اللہ کے کرم کا انداز، تو ذرا رشتوں میں بھی سوچ لیا کرو کہ میں ایسی ماں کہاں بن سکتی ہوں کہ آخرت میں مجھ کو محدث کی ماں کہا جائے، ولی کی ماں کہا جائے، یا ولی کی بہن کہا جائے۔ سمجھا؟ میں کہاں رشتہ کروں کہ میں ماں بنوں تو پیدا ہونے والا بچہ بہت بڑا عالم ہو اور محدث ہو؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ آپ یاد رکھو، بنجر زمینوں میں، لوہے لکڑ کے بیچ میں، سمجھا نا، گیہوں دبا دو تو گیہوں نئے تیار نہیں ہوتے، اور زرخیز زمین میں، کاشت والی زمین میں، جس میں صلاحیت ہے کہ وہ بڑھا سکے، 2 دانے بھی بھول کے ڈال دو گے تو انشاءاللہ پورا کھیت دھیرے دھیرے آباد ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور اگر لوہے لکڑ کے برتن میں پورا بوریا بھی ڈال دو تو کچھ دنوں میں گھن کھا کھا کے اسے خراب کر ڈالیں گے۔ اگر محدث کی ماں بننی ہے، ماں بننا آپ کو منظور ہے، تو آپ کو یہاں سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں کون سا ایسا رشتہ اپنے لیے پسند کروں کہ میں آگے چل کر ماں بنوں اور مجھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ محدث بنے، وہ فقیہ بنے، کسی محراب کا مقبول امام بنے، کسی اسٹیج کا نبی کا پیغام سنانے والا اچھا خطیب اور مبلغ اور مقرر بنے۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو رشتے پہ نگاہ رکھنی پڑے گی۔ بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی، سمجھا نا، جو شادیوں کے دور سے تو گزر گئی لیکن ان کی بچیوں کی شادی کا تو معاملہ ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی اولاد کی شادی بے جگہ کر دی، ہم بیٹا کو اور بیٹی کو سمجھا سکتے تھے لیکن نہیں سمجھایا، ہم نے چھوڑ دیا، تمہارے اوپر ہے۔ ایسی لاپرواہی کرو گے، یا تم نے ہی غلط جانتے ہوئے بھی کہ اس خاندان میں لڑکی دے رہی ہوں، لڑکی بھیج رہی ہوں، اور اس گھر میں مصلی کا ہی پتہ نہیں، مہمان آ گئے کہتے مصلی لاؤ تو بازو کے مکان سے منگایا، ایسے بھی مکان ہے، سمجھ گئے؟ قرآن لاؤ، قرآن ہی نہیں معلوم کہاں ہے، کہیں اوپر چھت پر رکھا ہوا ہے، جب سے شادی ہوئی اس کے بعد سے کھولا ہی نہیں، کسی نے دیا تھا تو پڑا ہوا۔ بھئی ایسے مکان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت دنیا میں نہیں رہتے ہوں گے اس لیے آپ نہیں جانتے جی، اس لیے کہ جہیز میں دیا جاتا ہے، جہیز کا سامان ہی سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں لوگ دیتے۔ اللہ کا کلام سمجھتے تو پڑھتے نہ اٹھا کر کے، پڑھتے نہیں تو کم سے کم پیشانی سے لگا کے بوسہ تو لے لیتے کہ میرے رب کا کلام ہے جی۔ خیر، تو میں یہ ضمناً یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا رشتہ دیتے وقت سوچ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بڑے ہمدرد تھے، اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ لوگوں کو شاید سن کر خیال ہو کہ سیرت پر جلسہ ہوگا کیا؟ جی نہیں، میں کہتا ہوں کون سا بیان سیرت سے ہٹ کر ہو سکتا ہے؟ نماز پر بولنا ہے تو سیرت، زکوٰۃ پر بولنا ہے تو سیرت،
اخلاق پر بولنا ہے تو سیرت، اولاد کی تربیت پر بولنا ہے تو سیرت، ساری اچھائیوں کا مرکز اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرنور کو بنا دیا۔ اور نبی اتنے رحم دل تھے کہ ہر ایک کے لیے وہ سبق سکھایا ہے جس سے اس کو چین کی نیند آ جاوے۔ مردوں کو سکھایا بیوی رکھنا سیکھو، عورتوں کو سکھایا شوہر کو سنبھالنا سیکھو، اولاد کو سکھایا ماں باپ کو خوش رکھنا سیکھو، باپ کو والدین کو سکھایا اولاد کو سنوارنا سجانا سیکھو، سب کو سکھایا، کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک ہی مقصد تھا کہ جب مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین کہہ دیا ہے تو میں عالم کے لیے رحمت ثابت کروں اپنے کو۔ آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بڑے سخی آدمی ہیں، کسی جلسے میں بیٹھے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ بہت دینے والے سخی آدمی ہیں، مولانا شفیق صاحب صحیح ہے جی، تو نہیں بھی کچھ ہوگا تو ایسی جیب میں ہاتھ 3-4 مرتبہ ڈالیں گے نکالیں گے تاکہ لوگ سمجھے کہ دے رہے ہیں، اور ہوگا تو دے ہی ڈالیں گے۔ یعنی آدمی کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں بھی ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ لکھ تو لو بعد میں دے دوں گا، ابھی تو لے کے آیا نہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعارف سخی کے نام سے کرایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین کے ذریعے کرایا گیا ہے تو نبی نے اپنی رحمت سب کو بانٹی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے جس پر بھروسہ کیا، جن انسانوں پر، تم بھی انہی پر بھروسہ کرنا۔ اللہ نے اپنا دین، اپنا قرآن کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ حافظ کو دیا، عالم کو دیا۔ اللہ نے اس دل دماغ پر بھروسہ کیا۔ تم اپنی بیٹی خود سوچ لو کس کو دینا، کس کو دینا چاہیے، ورنہ یاد رکھو یہی چیز لوگ نہیں سوچتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں دیر مت کرنا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ آپ نے کہا 3 چیزوں میں دیر مت کرنا، نماز کا وقت آ جائے تو دیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو جائے تو دیر مت کرنا، اور کیا رشتہ مل جائے تو دیر مت کرنا۔ دیر کرنے کے نتیجے میں آج امت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا۔ اس لیے اچھے رشتے تلاش کرو اور روٹی کی فکر مت کرو۔ دن بدلتے ہم نے بہت دیکھے، کئی لوگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا بنگلہ دکھ رہا ہے نا، میں ہمارے باپ دادا نے بہت غربت کی زندگی گزاری تھی۔ ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، کم ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 10 پشت سے کیا ہیں بڑے مالدار رہے۔ وہ کہتے ہیں باپ دادا تو بہت پریشانیوں سے مزدوری کر کے بیچارے، اللہ نے ہم کو نواز دیا۔ ارے ان کی برکتیں ہیں، ورنہ تو تمہارے کرتوت دیکھتے تو ان سے بھی زیادہ تم کو روڈ پہ پھرا دیتے۔ مگر وہ اوپر سے کوئی خیر اللہ نے دیکھ لی تھی، تمہارے ابا کی، تمہارے دادا کی، تمہاری اماں کی، نانا کی، کسی کی بھی، تو اللہ نے سوچا یہ خیر اس قدر برکت والی ہے کہ اس کی برکت، اس کا ثمرہ اس کو دے دو۔ تو تم جس دھندے میں بھی ہاتھ ڈالتے ہو اللہ اس میں پھل پھول ڈال دیتے۔ اس لیے ہماری ان بچیوں کو خود بھی اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہمیں دیندار رشتہ، دیندار سے مراد بااخلاق انسان ہو، مسجدوں سے تعلق ہو، اللہ اللہ بولنا جانتا ہو، اس کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ آپ اگر مصلی پر 10 منٹ بیٹھی رہیں پڑھے تو اس گھر میں آپ کو برا نہ سمجھا جائے، ورنہ لوگ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اگلی بات میں آج کی رات کو بنیاد بنا کر کے تھوڑی سی بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ آج بڑی رات آ رہی ہے، اگرچہ کہ یہ سب سے بڑی رات نہیں ہے، بڑی تو ہے
بولیے، مگر سب سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی تو وہ ہے جو ابھی 1-1.5 مہینے کے بعد آئے گی۔ اب ہم مہینہ 1.5 مہینہ نہیں کہہ سکتے، وہ پورے رمضان میں گھومتی رہتی، لیکن لوگوں نے جو سمجھا ہے اس کے حساب سے کہہ دیا۔ لوگوں نے وہ سب سے بڑی رات کس کو سمجھ لیا؟ 27 کو۔ خیر، شب قدر، شب قدر ٹھیک ہے، وہ تو رمضان میں کبھی آئے گی۔ آج اللہ نے اس بڑی دعوت سے پہلے ایک چھوٹی دعوت کی، اس بڑی دعوت سے پہلے ایک چھوٹی دعوت کی۔ جی، یہ شب براءت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آج کی رات میں ڈھیر سارے لوگوں کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیا جاتا، مغفرت کر دی جاتی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا شب براءت۔ کہتے ہیں نا، براءت کے معنی دور ہو جانا، جسے کہتے ہیں میں اس جھگڑے سے بری ہوں، میں برات پیش کرتا ہوں۔ برات کا مطلب میں دور ہوں۔ اللہ جہنم سے جس کو دور کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے کہ جہنم میں نہیں اس کو جانا ہے، تو اس کے لیے کاغذ اور پروانہ بن جائے گا آج کی رات کی برکت سے، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، یہ بندی جہنم سے دور رکھی جائے گی۔ آج کی رات کی ایک چیز تو یہ ہے، اس لیے اب آپ سمجھیں ذرا، کیمپ جیسا لگا ہو، دوا کا تو دوا کھانے کی باتیں کرنا، پھر سوچنا کہ یہ کیمپ علاج کا لگا ہوا ہے، فری علاج، کیا کہا؟ فری علاج۔ تو ہمیں کان میں جب اعلان پڑتا ہے نا، ہمارے جامع میں بھی کبھی کبھی کیمپ لگتا ہے، اور کان میں آواز آتی ہے کہ کل فری علاج، تو ہم خود تلاش کرتے ہیں پیر سے سر تک، اور گھر میں پوچھتے ہیں ارے کس کو کوئی بیماری ہے کیا؟ اسی کیوں پوچھ رہے ہو ابا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے کل کیمپ لگ رہا ہے۔ تو دکھا دو نا، کان والا بولتا ہے کان میں درد، ٹھیک ہے، بولو۔ ہاں، پیٹ والا بولتا ہے پیٹ میں درد، کچھ نہیں تب بھی کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتا ہے، کہتا ہے جب بٹ رہا ہے تو کچھ لے لو نا۔ گنگا کا پانی جب بہہ رہا ہے تو ہاتھ دھو لو، ایسا بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ جی، ہاتھ دھو لو، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ جی، یہ ایک مثل ہے جو چلی ہے۔ اللہ کی رحمتیں کسی رات میں جوشوں کے ساتھ سیلاب کی شکل میں بہتی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے، ہواؤں کے جھونکے چلتے، بانٹ رہے ہیں، جو آئے وہ پا جائے۔ انہی راتوں میں سے ایک جو سب سے بڑی رات ہے وہ تو شب قدر ہے، اور انہی راتوں میں سے ایک رات آج کی بھی ہے، شب براءت۔ تو آج جب بٹ رہا ہے تو آپ کم سے کم 2-3 کام تو کر ہی لیں۔ اپنی مغفرت خود مانگ لیں۔ کیا کر لیں؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، مجھ سے گناہ زندگی میں بہت ہوئے، مجھ سے ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا گناہ ہوئے ہیں۔ جی، کسی کو مصیبت ہوئی اور بھولے سے کہہ دیا اچھا ہوا، یہ بھی بہت بڑا گناہ، سمجھ گئے نا؟ جی، کسی کو بڑا نقصان ہوا اور آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہوئی، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ مسلمان کا، بھائی کا، انسان کا کسی کا بھی نقصان ہو، آپ کے دل میں تکلیف ہونا چاہیے۔ جیسے اپنا مال گیا تو تکلیف ہوئی، لیکن نہیں، ہمیں دوسروں کے غم کی کچھ پڑی نہیں۔ اللہ اس کو بھی پوچھے گا، تیرا ہی مال تھا، تیرا رشتہ کٹا اور ٹوٹا تو بیٹھے رو رہے تھے، اور وہ بازو والے کا کٹا اور ٹوٹا، طلاق ہو گئی، تو تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا؟ کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ میں بہت گہرائی کا گناہ بتا رہا ہوں، ورنہ تو موٹے موٹے گناہ کون نہیں جانتا؟ جھوٹ بولنا گناہ، چگلی کرنا، لڑانا گناہ، حرام کھانا گناہ، چرانا گناہ، بلکہ رشتے کاٹنا یہ بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی گناہ، یہ سب گناہ ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، زیور خوب لٹکانا اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں پوچھنا،
زیور خوب لٹکایا اور آج تک مفتی صاحب سے کوئی مسئلے نہیں پوچھا. بھینس پالتے ہو تو فکر ہوتی ہے نا چارے کی؟ ارے نہیں ہوتی جی، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو ایسی جب زیور پال رکھا ہے تو اس کا بھی چارہ دو نا. اس کا چارہ یہی ہے کیا؟ زکوٰۃ نکالو، ورنہ بھینس کو چارہ نہیں دو گے تو ایک دن بھینس مر جائے گی، اور زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو ایک دن زیور کسی بہانے بھی لٹ جائے گا. اور اگر دنیا میں لوٹا ہوا آپ کو نہیں دکھا تو نسلوں میں جا کر کوئی ایسا دن آئے گا کہ ان کا بڑا مال لٹ جائے گا. جیسے زیور چھوڑ کے مرے، کوئی خاتون مری تو زیور کہاں جائے گا؟ اولاد کو ملے گا کہ نہیں؟ تو اگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہیں اور وہ چھوڑ کر مر گئیں اور ابھی تک نہیں لوٹا تو سمجھ جاؤ کہ نسلوں میں کوئی برا دن آئے گا اولاد کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی میں، کہ کوئی بڑا مالی نقصان ہونے والا. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ. مال لٹتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. اور حدیث میں آیا ہے جب زکوٰتیں دے دی جائیں اور صدقے دے دیے جائیں، صدقے دے دیے جائیں تو مال محفوظ ہو جاتا ہے. مال کو اللہ ایسے محفوظ کر دیتے ہیں جیسے قلعہ میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن اس کو نہیں پکڑ پاتا، مصیبتیں نہیں گھروں میں آتی. بہرحال تو ایک تو یہ میں کہہ رہا آج کی رات میں اللہ سے اپنی مغفرت کروا لو. دوسری بات، آج کی رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگ لو. دعا میں دو وجہ سے عام طور پر دل نہیں لگتا. میں صرف دو کہتا ہوں، باقی کئی وجہ ہوں گی. ایک تو یہ کہ شیطان آ کے کہتا ہے تو بہت گنہگار ہے، تیری کیا دعا قبول ہو گئی، چلو امام صاحب سے کروا لیں گے، اور وہ مولانا صاحب آنے والے ہیں ان کے ہاں کروا لیں گے، وہ اپنے پیر صاحب سے کروا لیں گے. بھئی یہی سب ہے نا. یہ پپڑ کھا کے پیٹ کب تک بھرے گا جی؟ بغیر روٹی کے بھی پیٹ بھرتا ہے کبھی؟ پپڑ اور چاکلیٹ سے بھرا بھی تو آگے چل کر بیماریاں لگ جائیں گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان سے کروایا ٹھیک ہے. اللہ کو اس پر بھی غصہ آتا ہے، یہ سمجھیں، اس پر بھی غصہ آتا ہے کہ تم نے ان سے تو کروایا، کیا میں صرف انہی کا رب ہوں؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ غصے کا پہلو بتا رہا ہوں. ورنہ اللہ اس پر بھی راضی ہیں، چلو کسی نے تمہارے لیے مانگا تو میں دے دوں گا، اس لیے کہ وہ جس نے تمہارے لیے مانگا ہے وہ بڑا پیارا منہ ہے، بہت پیاری آواز ہے. میں تو اس آواز کو سننے کے لیے منتظر رہتا ہوں. بھئی ولیوں کی آواز، متقیوں کی آواز اللہ سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں. وہ تو دے دوں گا، لیکن مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب المتقین ہوں، میں رب الاولیاء ہوں، میں رب المصلین ہوں، صرف نمازیوں کا رب ہوں. نہیں، میں نے کہا تھا میں رب العالمین ہوں. اس لیے میں نیکوں کا رب ہوں تو بروں کا بھی رب ہوں. بلکہ اس میں اور بات ہے، حضرت دھیان سے سن رہے ہیں تو کہہ دوں جی. ارے اگر صرف اچھوں کو دیا تو کیا دیا جی؟ کیا کہا؟ صرف اچھوں کو دیا تو کیا دیا؟ یہ تو سبھی کر لیتے. آپ کی نگاہ میں جو آدمی اچھا ہے، کبھی کبھی آپ کا کام کر دیتا، سلام کر دیتا، چائے بھی پلا دیتا، دعوت بھی کر دیتا، کبھی 2 پیسہ ہدیہ دے دیتا، تو آپ نے اپنے ولیمے میں اس کو بلایا تو کوئی کمال ہے جی؟ بولو. آپ کو کوئی سخی نہیں کہے گا، بڑا دل والا نہیں کہے گا. ہاں، جس نے آپ سے ہمیشہ دشمنی کی، ستایا ہے آپ کو، یا اس نے پورے گاؤں کو دعوت کی اور آپ کو چھوڑ دیا تھا، تو آج آپ اپنے ولیمے میں اگر اس کو بھی بلاتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. یہ ہے شریف انسان، دل والا انسان. تو ان تعریف کب ہوتی ہے؟
کمال کب نکلتا ہے؟ جب وہ کرو جو کوئی نہ کر سکے. اچھوں کو دے دینا اور اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا سب کو آتا، سب کو آتا ہے جی، لیکن پرایوں کے ساتھ، تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ اچھا کرنا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں صرف اچھوں کو دوں اور جو گنہگار ہیں میں ان کو نہ دوں، جو میرے سجدے چھوڑ رہے ہیں ان کو نہ دوں، جو شرابی کبابی ہیں وہ مانگے اور ان کو نہ دوں، صرف اچھوں کو دوں، متقیوں کو دوں، تو میرا بھی کوئی کمال نہیں ہوگا. وہ مجھے سجدے دے رہے ہیں، میں ان کو ان کی دعائیں دے رہا ہوں. میں تو کمال والا ہوں جی، ان کو بھی دینا جانتا ہوں اور حوصلہ رکھتا ہوں جو مجھے کبھی ایک سجدہ نہیں دیتے، میرے کہنے پہ نہیں چلتے. اگر یہ بات آ جائے لوگوں کے سامنے تو بتاؤ ہر گنہگار کا بھی آج دعا میں دل لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ اللہ ہم کو بھی دینے کے لیے ایک تھیلا لے کر آئے ہوئے. یہ اور سی بات ہے کہ شاید ولیوں کو جو دے تو اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوں، مگر ہم بھی محروم رہنے والے نہیں ہیں. یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ایک کبھی کسی فاجر، فاسق اور گنہگار کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی 8 دن پہلے رو رو کے مانگا تھا اور قبول ہو گئی، تو کیا کہتا ہے؟ واہ اللہ، کیا کہنے آپ کے، میرے جیسے کو بھی دے دیتے. دربار تو تیرا دربار ہے، یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو آج کی رات میں جی سنیے، آج کی رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. البتہ جب دل نہ لگے اور وجہ اس کی یہ ہو کہ آپ سوچیں یار میری دعا کیا قبول ہوگی. بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی، نماز کی پابند نہیں ہیں، سمجھا، بے پردہ رہتی ہیں، تو شیطان آج ان کو نا بہت کچھ سجھائے گا. کیا کہے گا؟ تیری قبول نہیں ہوگی، تو اللہ کی لسٹ میں نہیں ہے، تو بغیر پردہ کے پھرتی ہے. تو وہ آج کی تقریر میری یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر میں نے صرف پردے والیوں کو دیا تو کیا دیا، تقوی والیوں کو دیا تو کیا دیا، تہجد گزاروں کو دیا تو کیا دیا. میرا دل تو اتنا بڑا ہے کہ جو مانگے، جو ہاتھ اٹھا دے سب میں ڈال دو. اور اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، میں نے متقیوں کے کھیت میں اگر دانہ دیا ہے، ایمان والوں کے درختوں پر اگر پھل دیا ہے، کیا بے ایمانوں کے درختوں پہ آم نہیں دیکھا تم نے؟ اگر میں نے ایمان والوں کی گود میں اولاد رکھی ہے، ان کے پیٹ میں اولاد رکھی ہے، تو کیا جو بے ایمان ہیں ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی؟ تو کیوں تم نے سوچ لیا کہ ملے گا تو اچھوں کو ہی ملے گا؟ رات دن دیکھ رہی ہو اور دیکھ رہے ہو کہ جو خدا کو آج تک ایک مرتبہ بھی رب کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ ان کو بھی میٹھے سے میٹھا پھل کھلا رہا ہے، کاجو بادام پہ پال رہا ہے، کسمس اور چھہارے پر ان کی پرورش کر رہا ہے، طرح طرح کے ان کو مشروبات سے نواز رہا ہے، اچھے ملبوسات میں اللہ رکھ رہا ہے، بہترین گاڑیوں میں پھرا رہا ہے. یہ سب اسی کی عطا ہے. یہ سوچ کر کے پھر دعا کا ہاتھ اٹھا لو. گر گیا پھر ہاتھ اٹھاؤ. دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ دعا کا اس لیے بھی ہمارا دل نہیں لگتا کہ ہم لمبی دعا مانگتے نہیں. دیکھو اگر بوٹی، مولانا ذرا سا سنیے، بس بہت جلدی بوٹی کھلا کر میں ختم کر دوں گا، اس لیے کہ شاید پیٹ بھر گیا آپ کا. کھلا دوں بوٹی؟ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت لذیذ بوٹی، اگر جلدی سے منہ میں رکھا اور فوراً 2 سیکنڈ میں اندر میں کھینچ لیا تو مزہ آیا نہیں. چباؤ. کیا کرو؟ چباؤ. اور جتنی چباؤ گے بکرے کی بوٹیوں کا رس اندر میں آئے گا تو کہو پیسہ وصول ہو گیا. پھر کہو گے اگلی بوٹی لاؤ، حلم جرہ اور لاؤ. بالکل اصولی بات ہے. کیوں مزہ آیا پہلی بوٹی میں اور دوسری بوٹی کیوں مانگی آپ نے؟ پہلی بوٹی کو چبایا تو اس کے اندر کا مزہ نکل کر آپ کی زبان کو آیا، اور اس کمبخت نے منہ پہ رکھا اور اندر پہنچا دیا. کہتا ہے بوٹی میں کوئی مزہ نہیں.
ارے تو نے چبایا ہی نہیں. میں کہتا ہوں دعا بھی ذرا سا نا چبا چبا کے مانگو. چبانا کا مطلب یہ ہے کہ ذرا دیر لگاؤ اپنی زبان میں کہو میرے اللہ میرے اللہ. اب اس میں بھی سکھانے کی باتیں میں آج کے رات کے بیان میں کہیں وہ سب کہوں گا، لیکن ابھی مستورات ہیں تو تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں. 2 کام تو کرو انشاءاللہ آنسو آنے شروع ہو جائیں گے. نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. اپنا گناہ بعد میں کہنا. پہلے کیا کرو؟ پہلے ہی اپنا گناہ کرو گے تو دوری ہوتی جائے گی. ایسا دل لگے گا کہ میں تو یہاں پانے والا نہیں ہوں. پہلے اللہ کی تعریف. اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے دل والے ہیں. ہمارا ایمان ہے آپ بہت بڑے دل والے ہیں. جب کافر فاسق فاجر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو واپس کروں. سنا ہے کہ بوڑھا آدمی صرف بال سفید ہو جاتے ہیں تو تیرے نبی نے بتایا ہے کہ بال کو سب کی سفیدی دیکھ کر آپ کو شرم آتی ہے کہ اس کو کیسے خالی واپس کروں. یا اللہ آپ کو نوجوان کی جوانی پر آپ کو رحم آتا ہے، اس کا ایک مقام بناتے ہیں. یا اللہ میں دنیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کیسے بدکاروں کو کتنا آپ نے نوازا ہے. یا اللہ اس امید پر آیا ہوں. یہ تو اللہ کی تعریف کرو. اور تعریف کرنا مردوں کو بھی آتا، عورتوں کو تو اور بھی زیادہ آتا. وہ جب کہیں رشتہ لگانا ہو نا اور چاہتی ہیں کہ رشتہ یہاں لگ جائے ہو جائے تو اتنا سنائیں گی کہ سامنے والے کی کھوپڑی پر قابو پا جائیں گے. ہاں جی صحیح بتا رہا ہوں. مرد اتنا نہیں سمجھا پائے گا جتنا، لیکن اللہ کے سامنے بولنا ان کو بھی نہیں آتا. اللہ ایسی زبانوں کا بھی حساب لیں گے. اس لیے آج کی رات میں بولو میرے رب. میری کئی سہیلیاں ایسی بھی ہیں جن کی شادی ہوئی لیکن اولاد ایک بھی نہیں. تو نے مجھے تو اولاد سے نوازا. میری کچھ سہیلیاں ایسی ہیں جن کی اولاد تو ہے لیکن مسجد کا راستہ کسی نے نہیں دیکھا. تو نے تو میرے بچوں کو مسجد والا بنایا. کئی سہیلیاں ایسی ہیں، کئی عورتیں گاؤں میں ایسی ہیں جن کی اولاد ہے مگر وہ چہرے ان کے اچھے نہیں، پاؤں لنگڑے ہیں. کوئی مریض گاؤں کو بولو، سہیلی نہ صحیح گاؤں کی عورتوں کا حوال کہو اللہ آپ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. یا اللہ تیرے سامنے مجھے اچھا بولنا بھی تو سکھا دے، تجھ کو منانے والے جملے بھی تو سکھا دے. تو کن جملوں سے خوش ہوتا ہے وہ جملے بھی تو مجھے بتا دے میرے رب. آپ کے اس انداز سے آج اللہ خوش ہو جائیں گے. اور میں یہی درخواست کر دوں کہ آپ لوگ جب آج دعا کریں اس انداز سے اللہ کو منائیں تو اس گنہگار کو بھی جو بول رہا ہے آپ کے سامنے اس کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی دعاؤں کی کیا ہے دعا میں شامل کر لینا. جی تو ایک تو اللہ کی خوب تعریف کریں. ارے پانی پیو تو کہو اللہ پانی پیا تو کیا مزہ آ گیا. اگر تو بیمار کر دیتا پانی کی لذت نہیں ملتی ہے کہ نہیں جی. اور پھر دوسری بات اس کے بعد اپنی کمزوری سناؤ. اے اللہ اتنا تو نے کیا مگر پھر بھی میں تیرا بن کر اب تک نہیں جی سکا، تیری وفاداری نہیں کر سکا، تجھ کو اب تک راضی نہیں کر سکا. یا اللہ تیری طاقت کو تو مانتا ہوں، تیری خدائی کو تو مانتا ہوں. یہ کہنا چاہیے. عورتیں بھی کہیں میں تیری بندی ہوں، تیری پکڑ سے میں کہیں بھاگ نہیں سکتی، تیری طاقت کا یقین ہے ایمان ہے، میں تجھے مانتی ہوں بس عمل میں کچی ہوں. یا اللہ آج کی رات کی برکت سے دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے بھی نواز دے، مصلی سے رغبت عطا فرما دے، تسبیح کی لذت عطا فرما دے. اس طرح سے مانگنا چاہیے اپنی گناہ. اب جب یہ ایک طرف اللہ کی تعریف اور ایک طرف اپنے گناہ کو کہو، 2 کام ہو گیا. اب تیسرا کام بتاؤں. دلی جب جاتے ہیں آپ حضرت تو لسٹ بنا کے جاتے ہیں کس کے لیے کیا کیا لانا ہے. ارے نہیں تیرے لیے 3 جوڑے لاؤں گا، اماں کے لیے بھی لاؤں گا، ابا کے لیے بھی لاؤں گا. بچوں کے پاؤں کے سائز معلوم کر کے جاتے نہیں کیا سمجھے. سرمے بھی لاؤں گا، کاجل بھی لاؤں گا، ہار بھی لاؤں گا. یہ ساری چیزیں بلکہ فرمائش بھی کی جاتی ہے حضرت جا رہے ہو تو ہم کو بھی یاد رکھنا. تو آج جب بڑی رات ہے
ہمیشہ نہیں ہاتھ اٹھا پاتے، تو آج کی رات میں بھی پہلے ہی سے لسٹ بنا لو کس کے لیے مانگنا ہے، کس کے لیے۔ اب بتاؤ، جب پوری لسٹ آپ کی بن گئی اور وہ 2 کام میں نے پہلے بتا دیا، اب یہ سب بتاؤ تو دعا میں ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ اور جب بوٹی میں ٹائم لگا تو بوٹی کا مزہ آ گیا اور پیسہ وصول ہو گیا، تو دعا کا بھی مزہ آ جائے گا اور دعا کرنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ میں نے آج کے کرنے کا کام بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیا ہوا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم اگر اپنی کوشش سے نہیں بن پاتے اس کے، تو اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما رزقتنا من القرآن۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، یہ تیرا کرم ہے کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں تو نے ابھی بھی یا اللہ ہم سب کے لیے دینی مجلسوں کی آبادی کا یہ امکان رکھا ہے، نظام رکھا ہے۔ اے اللہ ایسی مجلسوں کو ہمیشہ آباد رکھیے اور ایسی مجلسوں میں حاضری ہونے کی توفیق سے ہمیں مالا مال رکھیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مخصوص رحمتوں کا حقدار بنائیے۔ یا اللہ اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو موت تک، حشر تک باقی رکھنے کی توفیق دیجیے۔ ہم سے اللہ حفاظت نہ ہو سکے تو اپنے فضل سے آپ ہی حفاظت فرما دیجئے، ایمان سے کبھی محروم نہ ہونے دیجئے۔ یا اللہ ہماری جو بچیاں غیروں کے ہاتھ لگ گئی ہیں اور جو بچیاں اب بھی وہ پر خطر ہیں، سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو چلی گئی انہیں واپس عطا فرمائیے، واپس اسلام کی طرف لے آئیے۔ یا اللہ جتنی زندگی مقدر ہے عزت و آبرو کے ساتھ گزروا دیجئے، حلال روزیوں پہ گزروا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دیجئے۔ یا اللہ تیرے نظام کی حکمتیں عجیب ہیں، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اے رب کریم تیرے اوپر ہر طرح کا ایمان ہمیں رکھنے کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ ایمان بالغیب کی مکمل توفیق عطا فرمائیے، تیرے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ تجھ سے رحمت اور عافیت ہم مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہدایت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ یا اللہ چین سکون مانگتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کی یہ ساری حسنہ ہمیں نصیب فرمائیے، آخرت کی بھی اللہ ساری حسنہ عطا فرمائیے۔ جب آخرت کا سفر ہو اللہ، جب آخرت کا سفر ہو اللہ، تو آخری بول زبان پہ تیرا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو۔ ادھر آنکھ بند کی جا رہی ہو اور ادھر تیری جنت نظر آ رہی ہو، ادھر آنکھ بند ہو رہی ہو اللہ تیرا دیدار ہو رہا ہو، ادھر آنکھ بند ہو رہی ہو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر نور آنکھوں کے سامنے ہو۔ اے اللہ ایسی حسین موت ہمیں نصیب فرمائیے اور اچھا انجام مقدر فرمائیے۔ یا اللہ تقدیر میں کوئی پریشانی لکھی ہے تو ہٹا دیجئے، اے اللہ پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دیجئے، مصیبت کو راحت میں تبدیل کر دیجئے۔ اے اللہ تقدیر میں جو بیماریاں لکھی ہیں اللہ اسے شفا میں بدل دیجئے، صحت میں بدل دیجئے۔ یا اللہ فتنے بہت ہیں، فتنوں سے ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھیے، بچا کے رکھیے۔ یا اللہ ہمیں ولیوں میں بنا لیجئے، تیری بارگاہ میں رونے والوں میں بنا لیجئے۔ یا اللہ رو رو کے مانگنے والوں میں بنا لیجئے، عبادت کا ذوق شوق دے دیجئے۔ یا اللہ دعاؤں کی لذت دے دیجئے، یا اللہ دعاؤں کی لذت کا مزہ ہمیں بھی دے دیجئے۔ یا اللہ دعاؤں کی لذت کا لطف ہمیں بھی دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو مانگے اللہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا فضل خاص ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہماری نسلوں کی اللہ تربیت فرمائیے، ہم
ہماری بھی تربیت فرمائیے، ہم سب کا مقدر خوبصورت بنا دیجیے، بری تقدیر سے اللہ بچا لیجیے۔ اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، عمر ان کی زیادہ ہو رہی ہے، یا اللہ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرمائیے، بہترین شریک حیات عطا فرمائیے۔ جن گھروں میں اے اللہ جن لڑکوں کے رشتے نہیں آ رہے، ان کو بھی اچھے رشتوں سے مالا مال کیجیے۔ اے اللہ جن کی گود خالی ہے، یا اللہ نیک اولاد سے مالا مال کر دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولاد اے اللہ بے لائن ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائیے، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اولاد کے ذریعے سے ہمارے ممبر و محراب کو آباد کیجیے، درسگاہوں کو آباد کیجیے، حشر میں ہماری اولاد کو ہماری عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنائیے، ان کا بھی مقدر اچھا بنائیے، ہمارا بھی حشر اچھا بنائیے۔ اے رب کریم آج جس ادارے میں بیٹھ کر اور جس تنظیم اور جن لوگوں کی فکروں کے تحت بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہے ہیں، سب کو اپنی رحمت خاصہ کا حصہ عطا فرمائیے، اس محنت کو اس کاوش کو مزید ترقی عطا فرمائیے، یہاں سے اللہ مزید دین کا پیغام عام ہو، ایسا اس کا مقدر بنائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنین مخلصین، ہمارے ساتھ محبت کا ہمدردی کا معاملہ کرنے والے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ جزائے خیر کا معاملہ فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔